بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب جو کئی آنکھوں کا کنکر محسوس ہو رہے ہیں، ان سے بالآخر مطالبہ کر دیا گیا ہے، یا اس سے بھی اگر سیدھی بات کریں تو صدر آصف علی زرداری سے استعفیٰ مانگ لیا گیا ہے۔ اور یہ استعفیٰ جو ہے وہ در پردہ نہیں کہیں مانگا گیا، یہ استعفیٰ ان سے کوئی ٹیلی فون کال کر کے کسی درمیانی واسطے کے ذریعے نہیں مانگا گیا، بلکہ کھل کے پبلکلی مانگا گیا ہے۔ اور یہ استعفیٰ آپ کو لگے گا کہ اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ استعفیٰ مانگا ہے، اور آپ کو لگے گا کہ اس بات میں وزن تب ہوتا جب ان سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کار خاص یا کوئی درمیانی واسطہ، یا پھر جس طرح نواز شریف صاحب سے ماضی میں استعفے مانگے جاتے رہے، اسی طرح صدر زرداری صاحب سے بھی کوئی بندہ جاتا، کوئی سرکاری افسر جاتا، یا پھر کوئی منظور نظر جاتا، اور وہ جا کے پاکستان کی جو فیصلہ ساز شخصیات ہیں ان کا پیغام ان تک پہنچاتا، اور یہ درمیانی واسطوں سے ذرائع سے خبر ہمارے تک پہنچتی، تو پھر یہ خبر میں کوئی دم ہوتا، کوئی وزن ہوتا۔ لیکن چونکہ یہ استعفیٰ اور کسی نے نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مانگا ہے، اور بٹوین دی لائن مانگا ہے، تو اس لیے آپ کو لگے گا کہ اس بات میں نہ وزن ہے، نہ اس میں کوئی دم ہے، لیکن اس بات میں بہت وزن ہے، اس بات میں بہت دم ہے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جناب زرداری صاحب جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے استعفیٰ مانگا اور وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ سر جی، نکتہ یہ ہے، اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ استعفیٰ کیوں مانگا، یا یہ جو صلاح یا مشورہ جو آصف علی زرداری صاحب کو دیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، بڑے گھانک سیاستدان ہیں، یہ انہوں نے کیوں دیا؟ تو اس کا پس منظر ہے، اور یہ پس منظر جو ہے وہ ہم تک درمیانی واسطوں کے ذریعے پہنچتا رہتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جرگہ پروگرام میں سلیم صافی صاحب نے بڑی کھل کے باتیں کی تھیں، اور تب بھی ہم نے آپس میں جو گفتگو کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ یہ باتیں بیہائنڈ دا سین، پس پردہ جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو صلاح مشورے ہو رہے ہوتے ہیں، جو پلانز بن رہے ہوتے ہیں، یا کم از کم کنسرنز کوارٹرز جو ہوتے ہیں، کنسرن کوارٹرز یا متعلقہ حلقوں میں جو بات چیت چل رہی ہوتی ہے، یہ اتنی وہ سفر کر لیتی ہے، یا یوں کہ اتنی وہ ٹریول کر لیتی ہے، لوگوں تک پہنچتی ہے، اور مختلف ذریعوں سے پہنچتی ہے، مختلف بیٹھکوں میں، مختلف نشستوں میں، جہاں پر صحافی بھی ہوتے ہیں، اہم لوگ بھی ہوتے ہیں، وہاں تک یہ بات بعض اوقات تو باقاعدہ پہنچائی جاتی ہے۔ تو سلیم صافی صاحب نے یہ ساری باتیں جو پس پردہ باتیں چل رہی تھیں، وہ سامنے آ کے آن دی ریکارڈ، یعنی ان باتوں کا، ان نشستوں کا، یا وہ جو باتیں پہنچائی جاتی ہیں، یا جو باتیں متعلقہ حلقوں میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ٹریول کر کے جو لے مین ہوتے ہیں، یا کم از کم اس بزنس میں ہوتے ہیں، خبروں والے بزنس میں جو صحافی وغیرہ ہوتے ہیں، ان تک وہ پہنچائی جاتی ہیں، وہ ساری باتیں نام لیے بغیر، ان کا حوالہ دیے بغیر سلیم صافی صاحب نے وزیر اعظم کے مشیر خاص جناب رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ وہ ساری گفتگو کر لی، اور اس گفتگو میں انہوں نے ان باتوں کو ایک طرح سے نگیٹ کیا تھا کہ کسی آئینی عہدے کی بات نہیں ہو رہی، کوئی صدارتی نظام ملک میں نہیں لایا جا رہا، نہ یہ بات انڈر ڈسکشن ہے۔ البتہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جب ان کے اوپر عمل کرنے کی بات آئی تو ان کے لیے 28ویں ترمیم بہت ضروری ہوگی۔ تو اس کا انہوں نے اشارہ دے دیا کہ بات چیت چل رہی ہوتی ہے، اور یہ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی ڈیموکریٹک جو ایک سوسائٹی ہوتی ہے، اس کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ساری باتیں کر دی تھیں۔ تو کل مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی پریس کلب میں میٹ دی پریس ایک پروگرام ہوتا ہے صحافیوں کا، وہاں پر بڑی گفتگو ہوئی، بڑی کھل کے باتیں ہوئیں۔ کچھ صحافیوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کی سیاست سے غیر متعلق ہو چکے ہیں، پہلے رائٹ اور لیفٹ کی جو پالیٹکس ہو رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب، آپ اور نواز شریف صاحب کا تو خیر نام نہیں لیا گیا، آپ نے مل کے پاکستان کو بحرانوں سے نکالا، آپ نے پاکستان کے آئین کے خلاف جو کچھ چل رہا تھا آپ نے اس کو نگیٹ کیا، آپ نے ایک آئینی طریقے کے ساتھ جو تھی ایک پروجیکٹ عمران خان کو ڈیفیوز کیا، اس کو ختم کیا، اس کی جگہ کے اوپر آپ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ لے کے آئے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ
ادراک تو ہوا تھا، لیکن آپ نے ان کی معاونت کی اور ان کو اس دلدل سے نکلنے کا راستہ دیا. یہ کرکس آف دا میٹر جو تھا اس گفتگو کا وہ یہ تھا. تو اب آپ جو ہے وہ بالکل در پردہ یا پس پردہ چلے گئے ہیں، پیچھے چلے گئے ہیں، منظر سے غائب ہو گئے ہیں. تو اب جو ہے آپ کیا مطلب یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو انہوں نے یہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہم نے جو 18ویں ترمیم کی تھی، وہ جو پارلیمانی کمیٹی تھی جس نے یہ ساری کام کیا تھا، آصف علی زرداری صاحب نے ان کو ستارہ امتیاز سے نوازا تھا. میرے علاوہ تمام نے وہ ستارہ امتیاز رکھا، میں نے واپس کر دیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت آئین پاکستان جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بنایا تھا، جس پر میرے والد کے دستخط ہیں، اس کو بچانے کے لیے 18ویں ترمیم بیسیکلی 1973 کے آئین کی اصل روح کی واپسی کا نام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب اسی 18ویں ترمیم کو بے اثر کرنے کی باتیں چل رہی ہیں، کوششیں ہو رہی ہیں. 28ویں ترمیم اسی سلسلے میں ہونے جا رہی ہے. تو میں جناب صدر آصف علی زرداری صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ ایوان صدر کے بالا خانے میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یا پاکستان کے دستور کے خلاف جو کچھ چل رہا ہے اس کا راستہ نہیں روک سکتے. آپ کو ایوان صدر میں بیٹھ کے اور صدر مملکت کا عہدہ رکھ کے اپنی جو ایک سیاسی جو اختیار اور جو سیاسی کوشش ہے وہ شاید آپ نہیں کر پائیں گے. تو آپ کو جو ہے وہ پھر باہر نکل کے پاکستان کے آئین کا دفاع کرنے کے لیے عملی جد و جہد میں ہمارا ساتھ دینا پڑے گا. یہ ان کی گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی پاکستان کے اندر اس طرح کی بحث چل رہی ہے کہ پاکستان گورنیبل اسی صورت میں ہوگا جب پاکستان کو کوئی 32-36 صوبوں میں تقسیم کر دیا جائے، یا پھر کہ پاکستان میں جو صوبائی خود مختاری. اچھا ویسے بائی دا وے دنیا بھر میں یہ جو تجربات ہوتے ہیں، دستوری تجربات ہوتے ہیں یا جو سماجی تجربات ہوتے ہیں، ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ جب آپ اٹانومس کرتے جاتے ہیں، خود مختاری دیتے جاتے ہیں، نچلی سطح تک اختیارات منتقل کرتے جاتے ہیں، تو لوگوں کے سٹیکس بڑھ جاتے ہیں، لوگوں کے مفادات بڑھ جاتے ہیں. لوگوں کی جب سٹیکس بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر لوگوں کی انسیت بھی جو ہے وہ جس کو محب الوطنی عمومی طور کے اوپر کہتے ہیں، وہ زیادہ کنیکٹ کر جاتے ہیں اس کے ساتھ، وہ یا اس میں شدت آ جاتی ہے. تو یہ ایک تاثر ہے. اور دنیا نے یعنی آپ کہہ لیں کہ تجربات کے ساتھ یہ جو جس کو آپ عمرانی یا سماجی رویے کہتے ہیں یا پھر پولیٹیکل سائنس کا جو علم ہے، اس کی روشنی میں اگر دیکھیں تو جو انسانی ارتقائی عمل ہے، جو تہذیب ہے جس نے نمو پایا ہے، وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ جوں اختیارات جو ہیں وہ عوام تک پہنچتے ہیں، جب اپنے وہ فیصلے اپنی مرضی سے کرتے ہیں تو معاشرے جو ہیں وہ زیادہ پروان چڑھتے ہیں، نمو پاتے ہیں، اور ریاستیں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں، وفاق زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یعنی کہ مرکز گریز جو کہہ لیں کہ اس کو مرکز گریزیت نہیں کہنا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ اس کو وہ کہنا چاہیے، لیکن جو یعنی کہ آپ یوں کہیں کہ اختیار اور اقتدار جو ہے وہ مرکز سے نکل کر لوگوں تک پھیلے، تو اس کا جو ری ایکشن ہوتا ہے یا اس کا جو رد عمل ہوتا ہے یا اس کے ایک جوابی جو عمل ہوتا ہے اس میں وفاق مضبوط ہوتا ہے. یہ پولیٹیکل سائنس تو یہی کہتی ہے. لیکن پاکستان کے اندر اس وقت مختلف الخیال کے لوگ پائے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہ تجربات اور یہ خیالات جو ہیں یہ کوئی نئے نہیں ہیں. پاکستان میں مختلف لوگوں نے یا یوں کہیں کہ کچھ اداروں نے، اب پاکستان کی جو بنتر ہے نا جی، وہ اس کے اوپر بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ پاکستان کی سروس کے لیے ہیں. پچھلے دنوں ایک ہو رہی تھی پریس بریفنگ، ایک ادارے کے ایک متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ کی وہ بریفنگ تھی، اور اس میں بڑی کھل کے باتیں ہوئی تھیں، بہت کھل کے باتیں ہوئی تھیں. اور اس میں جب ان کی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ماضی کے جو غلط فیصلے تھے ان کے اوپر جب بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ یہ سارا کچھ پاکستان کی بھلائی کے لیے یا اچھا کرنے کی نیت سے یہ سارے کام کیے گئے تھے. لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ کاموں کے نتائج آپ کی مرضی کے نہیں نکلتے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا
کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ایک، میں چلیں حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے. نیت وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو آپ کے عمل سے پیدا ہونے والے جو نتائج ہیں وہ ان کو تبدیل کر سکتی ہے نیت. تو اگر اچھی نیت کے ساتھ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے نتائج بھی اچھے ہی نکلیں گے. تو اسی طرح جو ہے نا وہ کہ امر حکم بینا شور حکم، وہ قرآن کی ایک آیت ہے، میں نے غلط نہیں وہ والی پڑھی کیونکہ میری تھوڑی سی عربی اتنی کوئی اچھی نہیں ہے. تو یعنی کہ لوگ اپنے فیصلوں خود کریں گے، لوگ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جو اجتماعی فیصلے ہوں گے اگر وہ غلط بھی ہو جائیں تو اس کا بھی ثواب ہے اور اس کے بھی ثمرات ہیں. تو یعنی کہ جو اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں وہ عموماً غلط نہیں ہوتے، لیکن ہمارے ہاں اچھے ملک اور قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو رپورٹڈلی اچھے کام کیے گئے جن کے نتائج اچھے نہیں نکلے، وہ کام پاکستان میں اجتماعی نوعیت کے نہیں تھے. میں اس کی مثال دوں کہ مثال کے طور کے اوپر 8ویں ترمیم، اچھا دستور بنایا پاکستان نے، اور پاکستان کا دستور پاکستان میں اس وقت وہ واحد اینٹی ہے، ایک زندہ و جاوید دستاویز ایسی ہے جس نے اس ملک کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے. اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خام خیالی ہے، ملک کو تو جوڑ کے انتظامی سطح کے اوپر پاکستان کے جو سیکیورٹی کے ادارے انہوں نے رکھا ہوا ہے، نہ پارلیمنٹ نے رکھا ہوا ہے، نہ دستور نے رکھا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، چلیں یہ خیال بھی اپنی جگہ کے اوپر، بہتر فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. تو جو فیصلے پاکستان میں جو مثبت رہے، جنہوں نے پاکستان کے لیے آپ یوں کہیں کہ سود مند رہے جو پاکستان کے لیے، وہ فیصلے اجتماعی تھے، یا کم از کم وہ فیصلے عوامی حکومتوں کے ذریعے کہ یا ان کے ہاتھوں سے ہوئے تھے. اس کی میں آپ کو مثال دوں گا، دستور سازی پاکستان میں جو دستور بنا، پھر جو پاکستان کی منتخب حکومتوں نے جو پارلیمنٹ سے وجود میں آئیں، انہوں نے جو فیصلے کیے، مثال کے طور کے اوپر ایٹم بم بنانا، مثال کے طور کے اوپر پاکستان کا سیکیورٹی ڈاکٹرائن بنانا، مثال کے طور کے اوپر میزائل پروگرام بنانا، مثال کے طور کے اوپر یہ جو ڈیولپمنٹ ماڈل تھا پاکستان کا، نواز شریف صاحب کی حکومت، پاکستان وہ بڑے تکبر تو نہیں کہنا چاہیے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا کردار یا اس کی جو ڈیولپمنٹ پالیٹکس تھی وہ نکال دی جائے پاکستان سے تو پیچھے کھنڈر بچتے ہیں. یہ بات کسی حد تک درست ہے. اور جو فیصلے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے ہوئے، وہ فیصلے 1 یونٹ والا فیصلہ ہو، وہ فیصلہ آپ کہہ لیں کہ 8ویں ترمیم والا ہو، 8ویں ترمیم والا ہی فیصلہ خیر جو تھا وہ ایل ایف او آپ کہہ سکتے ہیں، اس کے ذریعے کیا گیا تھا، فرد واحد نے کیا تھا، اور پھر اس کو نگیٹ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کیا تھا کئی سال کے بعد. تو اور پھر جو افغان جہاد والا معاملہ تھا، اور پھر یعنی آپ کہہ لیں کہ 9/11 کے بعد امریکہ کے ساتھ چلنے والا جو معاملہ تھا، سینٹو سینٹو والا معاملہ تھا، یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ڈرائنگ رومز میں ہوئے تھے. یہ کچھ افراد کے فیصلے تھے، بلکہ کچھ کیا فرد واحد کے فیصلے تھے. تو ان کے مثبت نتائج نہیں نکل سکے. جو اجتماعی فیصلے ہوتے ہیں انہی کے مثبت نتائج نکلا کرتے ہیں. تو اب کہیں نہ کہیں یہ بات چل رہی ہے، اور وہ بات جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ایسے فیصلے سوچے جا رہے ہیں کہ جس کا مطلب یہ نکلے گا عملی طور کے اوپر کہ 18ویں ترمیم کو ریورس کیا جائے. اب اس میں کسی کی کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے، یہ بھی بات اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا رائٹ فورم کون سا ہے؟ کیا کسی کے بازو مروڑ کے یہ والے فیصلے کروانے ہیں، یا فری ول کے ساتھ یہ والے فیصلے ہونے چاہیے؟ تو یہ ہر دور میں کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ترغیبیں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں درست سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں ان مسائل کا حل یہ ہے. اگر آپ انسانی جو ارتقائی عمل کو دیکھیں تو جو انسانی معاشروں نے، انسانی تہذیبوں نے یا ریاستوں نے جو بڑے فیصلے کیے، وہ ٹائم ٹیکنگ بھی تھے، وہ تدبر کے ساتھ تھے، بڑے غور و خوض کے ساتھ تھے، ہتھیلی کے اوپر سرسوں نہیں جمی. یعنی اگر ایک فیصلہ ہونا ہے جو پوری آپ کہیں کہ ریاست اور قوم کی تقدیر کو بدل سکتا ہے، تو اس کے اوپر جو غور و خوض ہے وہ اجتماعی طور کے اوپر ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے، بحث و تمیز کے بعد ہوتا ہے. 18ویں ترمیم کو کرنے میں، اور پھر جو دستور تھا پاکستان کا 1973 کا،
اس کو لانے میں پاکستان کے جو بڑے بڑے دماغ تھے انہوں نے بند کمروں کے اندر بڑی ڈیٹیل بڑی بحثیں کی تھیں آپس میں، پھر جا کے وہ فیصلے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ بھی کوئی سال سے اوپر ٹائم لے گئی تھی، تو اور پھر برکت انہی فیصلوں میں ہوتی ہے جو درست طریقے کے ساتھ کیے جائیں، یا یوں کہیں کہ جو مروجہ اور معروف جو طریقے ہیں، جو پہلے سے طے شدہ طریقے ہوتے ہیں، جو ڈیفائنڈ طریقے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چل کے وہ کام کیے جائیں۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے ہی صحیح، بڑی اچھی نیت سے ہی صحیح، کچھ لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے۔ انہوں نے پاکستان کو گورنیبل بنانے کے لیے 18ویں ترمیم میں جو NFC ایوارڈ میں وفاق کا جو حصہ تھا وہ کم کیا گیا، اس کو ریورس کرنا ہے، اور بھی مثال کے طور کے اوپر ایجوکیشن والا معاملہ، ہیلتھ والا معاملہ، دوسرے تیسرے معاملات۔ لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتیں 18ویں ترمیم کو ریورس کرنے کی مخالف ہیں۔ البتہ پاکستان مسلم لیگ نون اور شہباز شریف صاحب چونکہ وہ اپنی جبلت میں، اپنے رویے میں صلح جو آدمی ہیں، اور وہ پاکستان کی ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ کسی بھی قسم کی ٹکراؤ کی پالیسی لے کے چلنے والے آدمی نہیں ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے مرضی کے خلاف بھی چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو افہام تفہیم کی کوشش ہے، اور وہ چاہتے ہیں، جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب تک مرضی اور رضا شامل نہیں ہوگی تو کوئی بڑا کام نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، یعنی کہ میں انٹرنل آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ نہ تو نئے صوبوں کے اوپر راضی ہے، نہ وہ NFC ایوارڈ میں کٹ لگانے کے اوپر راضی ہے۔ اب اس کا کوئی درمیانی راستہ نکالنا پڑے گا۔ اب یہ درمیانی راستہ ظاہر ہے کہ یہ بات چیت اور گفتگو اور بحث و تمہیز کے بعد نکل سکتا ہے۔ اگر یہ جو کوئی صلاح مشورے دینے والے لوگ ہیں کہ نہیں نہیں سر، آپ کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے کام کے لیے کیا ہے، آپ نے یہ، آپ نے وہ، تو وہ اس کا نتیجہ غلط نکل سکتا ہے۔ تو ہم جو ہیں وہ توقع کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ منتخب ہوں یا غیر منتخب ہوں، پریکٹیکلی وہ پاکستان کے معاملات پر اثر انداز ہوتی ہیں، فیصلے وہی کرتی ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ افہام و تفہیم کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ یہ سارے کام ہوں گے۔ طاقت کے زوم اور طاقت کے بلبوتے کے اوپر اگر یہ کام کیے گئے تو اس کے مثبت نتائج نہیں نکلیں گے، پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پاکستان کو نقصان 1 یونٹ بنانے میں ہوا تھا، جس طرح پاکستان کو نقصان جو ہے وہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جی کہ باقی سارے تو غیر محب وطن ہیں، ہم ہی محب وطن ہیں، اور نہ ان کی عقل کام کرتی ہے، نہ ان کی سمجھ کام کرتی ہے، نہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، نہ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ ان کی کام کرنے کی کوئی صلاحیت ہے۔ یہ انڈرمائن کرنے والی جو ایک دوسرے کو باتیں ہیں یہ درست نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکستان کو 2022 کے بعد دیکھیں تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے درمیان جو فہم و تفہیم تھی، جو تدبر تھا، اس کے مثبت نتائج جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پاکستان کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی تھی، وہ قائم رہے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پاکستان کے اوپر مزید رحمت کرے گا۔ تو اگر کسی کو یہ زوم ہو گیا کہ نہیں یار میں اس کام کے لیے اکیلا ہی کافی ہوں، یا ہم اکیلے ہی کافی ہیں، یا ہم جو ہیں وہ حکومت میں نکل کے ٹف ٹائم دے لیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یعنی کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ موڑ اختیار کر لے یا کوئی اور فیصلہ کر لے، جس کے امکانات بڑے کم ہیں، اس میں بھی کوئی شک والی بات نہیں، یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر لے کہ نہیں یار نے انج نہیں کرنا ہے، انج ہی کرنا ہے بس، تو بھی بڑا غلط ہوگا، اس کے نتائج اچھے ہی نکلیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کسی کو استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جن خدشات کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب کو کہ استعفیٰ دے کے آئیں اور آئین پاکستان کا دفاع کریں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام وہ صدر رہ کے بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ اچھے طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے 1-2 مرتبہ جو ہے وہ اسرٹ کیا اور راستہ نکالا، تو اب بھی ہمیں امید ہے کہ یہ جو ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کے بڑے اچھے ثمرات پاکستان کی قوم کو ملے ہیں، اور فردر بھی اچھے ثمرات ہی ملیں گے، لیکن افہام و تفہیم کے ساتھ چلتے رہیں گے تو کوئی ایک بھی ان میں سے
کسی بھی زوم کا شکار ہو گیا کہ ہمارے پاس عوامی طاقت ہے اسٹیبلشمنٹ کے، کہ ہمارے پاس ریاستی طاقت ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام خراب ہوئے گا. یہ پارٹنرشپ جو پاگا داڑی جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں، یہ پائی والی، یہ بڑی زبردست چل رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نظر بد سے بچائے اور یہ کام چلتا رہے. اور وہ وقت آئے گا جب کبھی آگے چل کے جو ہے وہ یعنی کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس طرح سے اس انداز سے نہیں سوچنا پڑے گا، لیکن وہ منزل ابھی بہت دور ہے. ابھی افہام و تفہیم کے ساتھ ان دونوں جو گاڑی کے پہیے ہیں ان کو مل کے ہی چلنا پڑے گا، سنکرونائزڈ رہنا پڑے گا، ورنہ کام خراب ہو جائے گا سر، اور یہ کسی کے لیے بھی نہیں اچھا ہوگا. تو یہی خبریں تھیں ابھی تک، بلکہ ایک ہی خبر تھی. مزید خبروں تک آپ سے اجازت، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.